السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اب طبیعت میری کافی بہتر ہے، تو لے کر آ چکی ہوں فائنلی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف آتشم۔ تو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے آج، بہت کچھ ہونے والا ہے آج کے ایپیسوڈ میں بھی۔ آج کے ایپیسوڈ بھی لانگ ہے، تو سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی آپ کو لے کر چلتی ہوں جلدی سے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 59 سیکنڈ لاسٹ، ناول آتشم بائی اسمروا مرزا۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، لیٹ سٹارٹ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی باسل نے دروازہ بند کیا اور پلٹتے ہی اس کی نظریں سامنے کھڑی اجر پر ٹھہر گئیں، جو ابھی بھی میرال اور روحان کو دی گئی خوشخبری کی مبارک پر مسکرا رہی تھی۔ کتنے خوش ہو تم اجر سیال، جیسے تمہیں خوشی کی خبر ملی ہو۔ باسل نے اس کا بازو تھاما اور نرمی سے اپنے قریب کھینچ کر کیا۔ وہ اس خوبرو جناب کے سینے لگتی باسل کی جیلس ٹون پر بے ساختہ ہنسی۔ تو کیا ہوا باسل ماہل، میری بہن جیسی ہے وہ، خوشی تو میری بھی ہے۔ وہ مسکراتا بولی، لیکن چہرہ ہولے سے سرخ ہونے لگا، کیونکہ باسل کا لمس کچھ زیادہ ہی نرم، کچھ زیادہ ہی خاص تھا۔ جب وہ بنا کچھ کہے اسے سانسوں سے سانسیں الجھاتا، اس کی سانسوں سے سانسیں الجھاتا، اجر کو ہر چیز بھلا رہا تھا۔ وہ کام بھی ایسے گئی جسے پہلی بار باسل نے اسے یوں چھوا ہو۔ بس بہت ہو گئی مبارکبادیں، اب ذرا مجھے بھی مبارک دو۔ ایک ایسی بیوی ملی ہے جو سب سے پہلے دوسروں کی خوشی مناتی ہے اور شوہر کو بعد میں یاد کرتی ہے۔ وہ اس کی مکمل گرفت میں جکڑی ہنس کر اپنی کمزوری جو بگڑے باسل کو تھما چکی تھی، اب اس کا احساس باسل کی من مانیوں سے کپکپاہٹ بن کر اجر میں اتر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی معاملہ گھمبیر ہے، وہ اسے چاہ رہا تھا۔ باسل، باہر سب منتظر ہیں، ڈنر ہے۔ وہ اس کی بےتابیوں سے گھبرا کر ہانپتی اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جما گئی۔ تو میں بھی تو منتظر ہوں میرے سکون۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس کے بالوں سے کھیلتا باسل کا ہاتھ اس کی گردن کو چھو رہا تھا، جبکہ وہ دھڑک رہی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ اس کی سانسوں سے سانسیں چھوتا، جسے پل میں اس کی ساری دنیا وہی بن چکی ہو۔ بس کرو، ابھی تم مجھے بے وقت پاگل مت کرو۔ جاؤ چینج کرو، پھر میں شاور لیتی ہوں۔ وہ بھرپور محبت میں شاور کرتے رکی اور موصوف کو خود سے ذرا دور کرے سانس لینے کی اجازت دی۔ پہلے ایک کام کر لوں پھر جاؤں گا۔ باسل کے خمار میں رتی برابر کمی نہ آئی۔ کیا؟ وہ ہولے سے ڈرا سا منمنائی۔ تمہارا چہرہ دل میں اتار لوں، بہت رلایا ہے تم نے مجھے اور خود بھی روئی ہو۔ وہ یکدم ہی اداس ہو گئی۔ کیا تم پھر روئے میرے لیے؟ مجھے تو لگا بس دیوداس بنے رہے۔ اجر نے اس کا چہرہ اپنے محملی ہاتھوں میں بھرا تو باسل نے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، جب مرد محبت کرتا ہے تو وہ بچہ بن جاتا ہے، اور جب عورت محبت کرتی ہے تو بالکل ماں کی طرح خیال رکھتی ہے۔ باسل نے آہستہ سے اس کی ناک کو چوم لیا، پھر اس کے ہونٹوں کے کنارے، اور وہ پل جیسے دونوں کے بیچ ٹھہر سا گیا۔ میری جان دوبارہ ایسا مت کرنا۔ اجر نے اس کا ماتھا ایڑیاں اٹھاتے چوما تو باسل حفیظ سا مسکرایا۔ میں یہاں بہکا ہوا ہوں اور تم لاڈ کر کے میرا موڈ سلا دو۔ واہ میرے سکون، تمہارا یہ شفیق موڈ۔ باسل نے منہ بگاڑتے شکوہ کیا، جبکہ یہ شکوہ جن ہونٹوں نے کیا، بیگم نے ان کو بھی پیار دے کر ثابت کیا کہ وہ موڈ سلانے والی چیز نہیں۔ تمہارا خیال کر رہی تھی ناشکرے۔ وہ یہ محبت جتا کر سرخ ہونے کے باوجود گھوری، اور بس یہی لمحہ تھا جب باسل لٹ گیا۔ ڈنر پر ہم بالکل ٹائم سے پہنچیں گے۔ باسل کی آنکھوں میں غالب آتی طلب پر اجر نے مسکرا کر باسل کی جانب دیکھا۔ تم مجھے مہکا دیتے ہو باسل، خود سے تمہاری خوشبو آتی رہی تو میں دنیا پر دھیان دے بھی نہیں سکتی۔ قید کر لو مجھے فوراً۔ وہ بھی باہوں کو اس شکاری کے گلے میں ڈال کر بتا چکی تھی کہ وہ خوشی خوشی اسیری پر راضی ہے۔ اور پھر کچھ لمحے بس ان دو کے بیچ بہت ذاتی رہے، جس میں کسی دنیا یا زمانے کا دخل نہیں تھا۔ کچھ دیر تک وہ شاور لے کر بلیک میں ہی سج در چکا تھا، جبکہ اس کی مہکی کوئن بھی شاور لے کر آ چکی تھی۔ آج اس کا ڈریس باسل نے نکالا تھا۔ اجر کی آنکھوں میں جیسے خوشی کا سورج چمک رہا تھا۔ اس کی اپنی قید اسے اپنی قید اضافی بھائی تھی۔ وہ سفید باتھ روم میں گیلے بال کندھوں پر پھیلائے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عادی انداز میں خود کو سمیٹ رہی تھی۔
لیکن آج وہ کچھ خاص لگ رہی تھی۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس وقت کیا لگ رہی ہو؟ باسل کی آواز گہری، دھیمی اور مدہوش کن تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے آیا۔ بیوی؟ اجر نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، بیویوں کی اتنی معصوم شرارت نہیں ہوتی۔ یہ تو کوئی آفت ہے جو میرے ہوش چھیننے آئی ہے۔ اس نے پیچھے سے بازو اس کے گرد لپیٹے اور اس کی گیلے کندھوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ باسل، باہر سب… وہ اسے وقت کا احساس اب بھی دلانا نہ بھولی تھی، حالانکہ وہ خود بھی مدہوش تھی۔ باہر سب ہوں گے لیکن اس وقت میرے اندر صرف ایک تم ہو۔ اس نے اس کا چہرہ آہستہ سے آئینے میں اپنے چہرے کی طرف موڑا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ بے باک نگاہیں، سب کچھ صرف میرے لیے ہیں۔ باسل نے اس کی گلاب گال کو چوما۔ ایسا نہ ہو پھر دھر لیے جاؤ، اب تو ہوش میں آ جاؤ، اجر نے شوخی سے کہا تو باسل نے کہا لگایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے وجود پر یہ سفید کپڑا میرے ضبط کا امتحان نہیں لے رہا؟ وہ اب اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا۔ باسل، اجر نے یہ شرم سے رخ موڑا۔ کیا باسل، تمہیں خود اندازہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ وہ اب اس کے سامنے آ چکا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ٹاول تھام کر نرمی سے بال سکھانے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے ٹاول لے کر نرمی سے بال سکھانے لگا، نرمی سے اس کے بال سکھانے لگا۔ اتنے پیار سے مت چھوا کرو باسل ماہل، وہ اسے پیار سے ڈانٹ رہی تھی۔ قید ہونے کا دل چاہے گا کیا پھر؟ میری قید دلکش ہے نا میرے سکون، وہ شرارت سے بولا اور انگلیاں آہستہ سے اس کی گریبان کے کنارے چھونے لگی۔ شرم نہیں آتی؟ اجر نے ہنستے ہنستے اس کی انگلی تھامی۔ محبت میں شرم کم اور جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور میرا جذبہ اب صرف تم ہو۔ ابھی وہ اس کے محملی کندھوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ بس اتنے میں فون بجنے لگا۔ باسل نے ضد سا ہو کر فون پاکٹ سے نکالا۔ اس کال کو تو میں ابھی گولی مار دوں، باسل نے دانت پیسے۔ اٹھا لو، ضروری ہوگی۔ اجر نے اس کے ہاتھ سے ٹاول لیتے فراغ دلی سے اجازت دی۔ کال واقعی اہم تھی کہ باسل کا موڈ یکدم بدلا۔ میں آ رہا ہوں، تم وہیں رکو، باسل نے پراسرار انداز میں کہہ کر رابطہ منقطع کیا۔ ریڈی ہو جاؤ، تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، میں 10 منٹ تک آتا ہوں، پھر نیچے ساتھ چلتے ہیں۔ مجھے اتنا اہم وقت دینے کے لیے تھینک یو مائی گریسفل لیڈی۔ وہ اس کی پیشانی چومتا بھیگے لبوں پر نرمی سے رکا، پھر اس کی باتھ روب کے کنارے سنبھالتے ہوئے ہولے سے مسکرا کر تاکیدن بولا، تو وہ بھی لجائی سی شرما کر سر ہلا گئی اور اپنے کپڑے اٹھا کر چینج کرنے بڑی، جس کے بعد باسل بھی عجلت میں ہی کمرے سے نکلا تھا۔ سیڑھیاں اترے، نیچے سب کو دیکھتے ایک اسمائل دی اور اشارے سے آنے کا کہے وہ وہیں سے باہر نکلا، مگر گھر سے نکلنے کے بجائے وہ ماہیل پیلیس کے بیک سائیڈ ہی بنی اوپن جگہ کی طرف گیا۔ کوئی وہیں باسل کا منتظر تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب گیا، دونوں کے بیچ کا منظر صاف ہوتا گیا۔ ماتھے پر گہرے کٹ پر لگا بینڈیج اور چہرے پر ہلکے نیل بتا رہے تھے کہ سامنے والے نے باسل ماہیل کر دیا، مشن پورا کر دیا ہے۔ لیکن اس پر ہوئے تشدد کی کوئی شکایت کوبرا کی آنکھوں میں نہ تھی۔ تم ٹھیک تھے باسل، کنگ مجھ تک پہنچا اور میں نے اسے ہر وہ تفصیل دی جو تم نے دینے کو کہی تھی۔ اس کوٹھے کی مالکن نے بھی سارا سچ کنگ کو بتا دیا، اور یہ بھی کہ حاشر واقعی مر چکا ہے اور کنگ بے وقوف کا بچہ ہمارے جال میں پھنس چکا ہے۔ یہ رہا اس کا پلان، سب ہاتھ لگ گیا میرے۔ ایک فائل جس میں کچھ پلان پرنٹس تھے کوبرا نے باسل کی طرف بڑھائے۔ باسل نے وہ فائل لی جس میں کنگ سب کے ساتھ کیا کیا کرنے والا تھا، سب درج تھا۔ گریٹ، لیکن زیادہ زخمی لگ رہے ہو تم، پراپر ٹریٹمنٹ لیا تم نے؟ باسل نے اس کی طرف فکر مندی سے دیکھا۔ میں کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہوں، یہ زخم معمولی ہیں۔ اب کنگ کے سامنے ڈرامہ کرنے کی اتنی تو سزا بنتی ہے۔ کیا چیز ہے ہمارا وہ چچا؟ کوبرا کے منہ سے ہمارا چچا سنے جیسے وقت رکا۔ اس وقت باسل اور کوبرا آمنے سامنے تھے، دونوں کی آنکھوں میں مانی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ باسل نے آگے بڑھ کر اسے پوری قوت سے گلے لگایا، جبکہ کوبرا کی گرفت بھی ویسی ہی گرم جوش تھی۔ تم ہمیشہ کہتے تھے حاشر تم ناکارہ ہو، لیکن آج دیکھو سب سے کام کے بندے تو تم نکلے۔ تم نے میری اور امار کی اس جنگ میں بیک بون کا کام کیا۔ کنگ کو اسی کے جال میں پھنسانے والا ناکارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ختم ہو تو ہمارے پاس واپس آ جانا۔ میں یہ نہیں سنوں گا کہ تم فیملی میں اب بھی نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ تم ایک دن مر جاؤ گے۔ تم نہیں چاہتے تمہیں کوئی روئے، لیکن اس سے پہلے ہم ساتھ بہت سا مسکرا کر تمہیں سنبھالنا چاہتے ہیں۔
حاشر نے اب بھی سالوں پہلے والی دلسوز مسکراہٹ دی۔ وہ عمار سے تھوڑا بڑا تھا لیکن کافی حد تک اس جیسا ہی لگتا تھا، بس آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ وہ ایک ایسی موروثی بیماری کا شکار تھا جس میں جب تک بلڈ لگتا اس کا اندر کام کرتا۔ حاشر کا جگر پیدائش سے خون نہیں بناتا تھا، اسی وجہ سے وہ آج تک الگ تھلگ رہا، اور جب اس کی بظاہر موت پیپرز میں ڈکلیئر ہوئی تب ایمن اور ماہیل نے حاشر کو ایمن کی خالہ ہاجرہ صاحبہ کے پاس بھیج دیا۔ ان دنوں وہ بیمار بھی بہت تھا اور پھر کچھ سال وہ انہی کے پاس رہا۔ حاجہ نانو کے پاس چلا جاؤں گا، تم سمجھتے ہو نا، مجھے فورس مت کرنا باسل، میں نہ کسی کو خود سے اٹیچ کرنا چاہتا ہوں نہ خود ہونا چاہتا ہوں۔ حاشر نے سر جھکاتے ریکویسٹ کی۔ وہ اپنی زندگی کے لیے بالکل امید افزا جذبات نہیں رکھتا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک صحت مند آدمی کی زندگی بھی اتنی ہی بے یقین ہوتی ہے جتنی ایک تھیلیسیمیا مریض کی، تو اس کی یہ منطق باسل ماہل کے آگے بالکل رد تھی۔ میں انہیں بھی یہیں لے آؤں گا، دیکھو مجھے چیلنج مت کرو بھائی۔ باسل بھی تو ڈھیٹ تھا لیکن شاید وہ اس بار بھی حاشر سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ باسل میں لوٹ آیا تو بابا کی زندگی میں مشکل آ جائے گی، انہیں میرا سچ اپنی بیوی کو بتانا پڑے گا۔ اس پلان میں یہ بھی درج ہے کہ کنگ یہ سچ ماہا سیال تک پہنچائے گا، تم اسے روکو۔ وہ پہلے ہی ساری زندگی تبریز سیال کی وجہ سے ڈر کر جی ہیں، ان کے پاس یہ اکلوتا مان ہونا چاہیے کہ رحمان سیال صرف ان کے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، لیکن اگر ماہا سیال کو بھی کوئی تکلیف مزید ہوئی تو مجھے ویسی ہی تکلیف ہوگی جو اپنی سگی ماما کو درد میں دیکھ کر ہوتی۔ اور سنو، اگر کبھی یہ سچائی کھل بھی گئی تو تم ماہا سیال کو ایک بات ضرور بتانا کہ بابا اور ماما کا نکاح ان سے پہلے ہوا تھا۔ انہیں میری ماں پر ترس آیا تھا، وہ روئی تھی بابا کے آگے کہ وہ یہ زندگی نہیں جینا چاہتی، اور وہ ان کے بڑے مداح تھے، ایک ہی حل سوچ سکے نکاح کا، ورنہ ان کے دل میں ہمیشہ ماہا تھی۔ ماما کی ڈائری پر یہ سب درج ہے، جب میں پیدا ہونے والا تھا تب کی ڈائری بھی موجود ہے جس میں وہ شدید تکلیف میں تھی۔ اور کیا تم وجہ جاننا چاہو گے باسل؟ حاشر رکا تو باسل نے فوراً سر ہلایا جسے آگے جاننا چاہتا ہو۔ وہ اس لیے تکلیف میں تھی کہ ان کی وجہ سے رحمان سیال اپنی محبت کو اپنا بٹا وجود دینے پر مجبور ہوئے تھے۔ میری ماما نے بابا سے عقیدت کی حد تک عشق کیا تھا، اور عشق ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، جس دن ماہا سیال اور رحمان سیال کے بیچ ہر دوری، ہر تکلیف، ہر ٹینشن ختم ہو جائے گی تب میں ایک بار ان کے سامنے ضرور آؤں گا۔ ابھی مجھے ان کی زندگیوں سے مزید غائب رہنے دو باسل، یہ میری بھی خواہش ہے اور یہی ان کی بہتری بھی ہے۔ حاشر کے ہر لفظ نے جسے باسل کو باندھ سا دیا، وہ چاہ کر بھی کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ عمار، اس سے بھی نہیں ملو گے حاشر؟ باسل نے ایک آزردہ سی التجا کی۔ اسے بھی یہی پتا ہے تم مر چکے ہو، باسل نے مزید بتایا تو حاشر مسکرایا۔ اس کے سامنے جلد آؤں گا، کنگ کو انجام تک پہنچانے میں تم سب کے ساتھ ہوں باسل۔ حاشر نے اسے اپنے ساتھ کا پورا یقین دلایا تھا۔ تب تک میرے فارم ہاؤس چلے جاؤ، عمار نے ڈنر بھی بنا کر فریز کر دیا ہے، وہ اب بھی کمال کا کھانا بناتا ہے، تو کھاتے ہوئے سوچنا مت، وہ یہیں رہے گا آج، کل کنگ کا خاتمہ کرتے ہیں، اس سے پہلے تمہیں آرام کی ضرورت ہے، جاؤ شاباش۔ باسل نے اس کی گال تھپک کر یہ جو تاکیدیں کی اسے موصوف چاہ کر بھی جھٹلا نہ سکے۔ جو حکم باس۔ کوبرا بن کر وہ جب مسکرایا تو باسل بھی ہنس دیا، لیکن اس ہنسی میں بے پناہ انس تھا۔ تھینک یو ہر چیز کے لیے، تمہیں تمہارا اصل مقام ضرور ملے گا، اور تمہارا وجود کسی کی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا حاشر، کیونکہ اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا تھا۔ تمہاری ایک الگ اہمیت اور ویلیو ہے جو بہت جلد ہر دل میں موجود ہوگی، خیال رکھنا اپنا۔ باسل نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ اسے یہ اہمیت دلائے گا، لیکن وہ جانتا تھا اپنی دونوں سویٹ سی فیملیز کو، وہ لوگ اتنے پیارے تو تھے ہی کہ اپنے خون کو فوری دل سے لگا لیتے۔ تم کمال ہو، تمہارے ساتھ سینئر ہوتے ہوئے جونیئر بن کر کام کرنا بھی باعث فخر رہا میرے لیے۔ اور ہاں، نانو کا ایک جلالی میسج دینا تھا تم سب کو، وہ تم سب سے بہت ناراض ہیں، تم لوگ ان کے بلانے پر ابھی تک ان کے پاس نہیں گئے، تو اس کا بھی دیکھ لینا بھائی۔ حاشر نے اب کی بار تو بالکل قاصد والی حرکت کی، جس پر باسل نے تھوڑا افسوس سے سر ہلایا، لیکن یہ سب ختم ہوتے ہی وہ لوگ اس ٹرپ پر ضرور جائیں گے، یہ عہد باندھ لیا گیا تھا۔ حاشر نے اجازت طلب کی اور ایک نظر ان دو خوبصورت گھروں کی عمارتوں پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ باسل نے وہ فائل وہیں پھینک دی، جبکہ اس میں سے پلان والا پیپر نکال کر اپنے فون کے کور کے پیچھے فولڈ کر کے رکھا۔
اور واپس ماہیل پیلس آیا تو میرال کی امی، بابا اور ایک بھائی بھی آ چکے تھے۔ مبارکباد کا سلسلہ شروع تھا تو وہ بھی جا کر اپنی حسینہ کو لے آیا۔ اب اسے بس امار کا انتظار تھا تاکہ یہ خوشیاں مزید سہانی ہو جائیں۔ رحمان، سیال اور ماہیل انجم ساتھ ہی تھے۔ جب باسل نے بھی ان کو جوائن کیا، ماہیل تو مہمانوں کو بھی کمپنی دینے چلے گئے، تو باسل نے بھی رحمان سیال کے پاس بیٹھے انہیں امار کے آ جانے کا بتا کر سرپرائز کر دیا۔ کیا سچ میں؟ لیکن ماہا پہلے ہی تھوڑی ڈسٹرب ہے باسل۔ باسل یکدم ٹھٹکا۔ کیا ہوا ماہا آنٹی کو بڑی؟ باسل کو پریشانی گھیر گئی کہ کہیں کنگ نے وار تو نہیں کر دیا، اور یہی تو ہوا تھا، کمینے نے آخری کام پہلے کر دیا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن بہت زیادہ ڈری لگی۔ کہہ رہی تھی ڈنر کے بعد بتاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رحمان سیال کی آواز میں واضح خوف ہلکور رہا تھا۔ آپ ٹینشن مت لیں بڑی، خیریت ہوگی۔ باسل نے ان کا ہاتھ تھامے، جسے نرمی اور محبت سے حوصلہ دیا۔ اس پر وہ تو حوصلہ کر گئے، لیکن نجر یہ دیکھ کر بے سکون تھی۔ وہ مصطفیٰ ہرا کے ساتھ بیٹھی میکس سے مل رہی تھی، جب سب سے بہت مانوس محسوس ہو رہا تھا۔ باسل نے کچھ دیر بڑی کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کی، پھر امار سے پہنچنے کے بارے پوچھنے کو کال کرنے کو وہ اٹھ کر گیا تو رحمان سیال آ کر اجر کے پاس بیٹھے۔ ہیرا، مصطفیٰ اور میکس وہاں سے چلے گئے کیونکہ مصطفیٰ ٹک کر بیٹھنے والی چیز جو نہ تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ تم تو جب سے ASP بنی ہو نظر ہی نہیں آتی۔ اجر نے رسمن سی اسمائل دیتے سر ہلایا۔ بس کام ہی بہت ہے، بزی رہتی ہوں۔ اجر نے ارد گرد نظریں دوڑاتے نہایت رسان سے جواب دیا، جبکہ وہ اجر کی ناراضگی محسوس کر سکتے تھے۔ پھر بھی بابا کو الگ سے ٹائم دینا چاہیے تھا تمہیں، بابا کی پرنسس۔ وہ جان بوجھ کر شوخ مسکرائے، پر اجر کا چہرہ بالکل ہر احساس سے عاری تھا۔ پرنسس بابا، میں ایسے الفاظ کی عادی نہیں ہوں۔ وہ لہجے کو تلخ کرنے سے روک نہ سکی۔ کتنی دیر تو رحمان سیال اس کے پھیرے چہرے کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آنکھیں دھندلانے لگی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ بہت دیر بعد وہ کچھ کہہ سکے۔ وہ آنکھوں کے سارے آنسو چھپا کر ہنس پڑی۔ نہیں، کس نے کہا؟ جسے ناراض ہونا چاہیے تھا وہ لاڈیاں کر رہا ہے آپ کے ساتھ، پہلے سے زیادہ پیار جتا رہا ہے۔ میری جرت کہ میں اس کی کوئی لڑائی لڑنے کا سوچوں بھی۔ اجر نے بابا کی طرف اب بھی نہ دیکھا۔ یہ بات رحمان سیال کا سینہ مٹھی میں بھر کر بھیج گئی۔ میں نے زیادتی کسی اور کے بچے سے کی، کھو اپنی بیٹی دی۔ مجھے پتا ہے تم نے ایک بار بھی مجھ سے دوبارہ حساب نہیں مانگا، لیکن تمہاری یہ چپ اور بے اتنائی مجھے سب بتا رہی ہے۔ میرے بابا ہونے کا لحاظ کر رہی ہے میری بیٹی، ورنہ اس کے اصولوں میں گناہ گاروں کی سزا کم ہونا درج نہیں، پھر مجرم وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ اجر نے سب سنا پر فوری کچھ نہ کہا اور ان کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رحمان سیال نے تڑپتی نگاہیں اٹھا کر اجر کو دیکھا۔ جب اس نے معاف کر دیا، سمجھے اجر سیال نے بھی کر دیا۔ باسل سے میرا ظرف بہت کم سہی، لیکن اس کی بیوی ہونے کے بھی اب کچھ اصول ہیں۔ وہ نرم سا مسکرائی، لیکن یہ طے تھا اس نے بابا کو خاص سے عام کر دیا تھا، اور یہ آسان فیصلہ نہ تھا۔ وہ اٹھ نہ سکے کیونکہ انہیں پتا تھا وہ جو فیصلے لیتی ہے ان پر ہر صورت قائم بھی رہتی ہے۔ مطلب میں نے اپنی بیٹی واقعی کھو دی؟ وہ بیٹھے بیٹھے اذیت سے پکارے تو اجر ایک پل کو رکی۔ باسل کال کر کے واپس آیا تو اس کی نظر اجر اور رحمان سیال پر گئی۔ میں آپ کا خون ہمیشہ رہوں گی، لیکن سمجھ لیجیے گا تھوڑا سفید ہو گئی ہوں۔ میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، میں بس ان رشتوں سے تھک گئی ہوں جنہیں میں نے ایک عمر گھسیٹا صرف اس لیے کہ انہیں اپنا سمجھا تھا۔ آپ نے جو بھی کیا اپنی جگہ ٹھیک کیا، لیکن میں مکمل معاف کرنے میں بہت بری ہوں بابا۔ وہ اپنے آنسو چھپاتی وہاں سے باہر نکلی تو باسل نے اسے بھی جاتے دیکھا، اور اس کے جانے کے بعد جو تکلیف اس نے رحمان سیال کی آنکھوں میں دبتی دیکھی وہ جھٹلانے والی نہ تھی۔ وہ سیال حویلی سے 20 منٹ کے فاصلے پر رکے تھے کیونکہ رملہ کو ہوش آ گیا تھا کہ اسے گفٹس لینے ہیں، پھر ساتھ امار ہے تو اسی کی جیب ڈھیلی کرے، یہ بھی شوق چڑھا تھا۔ امار نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، جبکہ ڈرائیور نے گاڑی مال کی پارکنگ میں روک دی تھی۔ جس کے بعد وہ مال گئے جہاں رملہ نے مصطفیٰ کے لیے کچھ کھلونے لیے، جبکہ میرال اور رحان دونوں کے لیے ایک کسٹمائز باسکٹ بنوائی جس میں کافی چیزیں تھیں،
مین اور وومن کافی چیزیں جن میں لیڈی پرفیوم، باڈی اسپرے اور کرلی تھنگس تھیں، جبکہ اورحان کے لیے شیونگ سے ریلیٹڈ کٹ بھی ایڈ تھی. بہت سی کیوٹ چیزیں بھی تھیں جو پیرنٹس بننے والے کپل کو دی جا سکتی تھی. آپ کو کچھ چاہیے مار؟ رملہ نے یوں بڑے دل سے شوہر صاحب کو آفر کی جیسے وہ اپنے پلے سے خرید کر دینے والی ہو. شکریہ، مجھے اپنے ہی پیسوں سے گفٹ لینے کا کوئی شوق نہیں. امار نے منہ پھلایا تو وہ ہنسی. ابھی میری اسٹڈیز چل رہی ہیں، جب کچھ بن جاؤں گی اپنا کماؤں گی پھر اپنے پیسوں سے بھی لے دوں گی. کنجوس بندہ امیجن ہی کر لیتا ہے کہ پیسے بیوی کے ہیں. وہ آگے سے ناک چڑھا کر اتنا لمبا لیکچر دے گئی. آخر امار کا قصور ہی کیا تھا کہ بیچارے نے اپنے پیسوں سے گفٹ لینا رد کر دیا. پتہ نہیں تمہاری زبان کے بند کیسے کی جا سکتی ہے، کوئی تو فارمولہ نکالنا پڑے گا. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تو رملہ بھرپور طور پر متوجہ ہوئے دانتوں کی نمائش کرتے کرتے اپنے ہینڈسم جانو کو دیکھنے لگی. مجھے نہیں پتا تھا جو انسان چڑھتا ہے، ڈانٹتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، وہ کبھی محبت سے ایک قدم بڑھائے گا تو کیسا لگے گا. اس کی روبرو ہوئی لیکن امار بالکل سنجیدہ تھا. وہ اس کے کندھے سے نادیدہ دھول جھاڑتی مسکرائی. میڈم کا مکمل ہوش لوٹ آیا تھا. وہ محبت نہیں تھی، وہ بس ایک نرمی تھی. امار نے اس سے نظریں سی چرائیں. کسی دن پورا مجھے اپنا بنا کر بھی آپ یہی کہیں گے. نہیں رملہ، وہ اپنا بنانا نہیں، وہ تو لاڈ تھا. جو کر لیتے ہیں اسے مانا بھی کریں. ایسے آپ کی محبت میں مزید ڈوب جاؤں گی. آپ نہیں چاہتے میرے محبوب بنے رہنا امار سیال؟ وہ گہرا مسکراتی 7 آنکھوں سے اس پہلے سے الجھے شخص کو مزید الجھاتی خوبصورت لگ رہی تھی. نہیں، سچ پوچھ تو میں محبوب مٹیریل ہوں ہی نہیں. چل لے گفٹس، دماغ مت کھا. امار نے اسے اپنی طرف سے دھیان پرے کرنے کا کہا، پر وہ اپنے لیے جو خریدنے والی تھی اسے دیکھ کر امار کو دل کا دورہ پڑنا فطری تھا، کیونکہ وہ سب اسپیشل شب کا سامان تھا جس طرف بڑھ چکی تھی. میری شرٹ میں گھومنے والی بے باک بیوی، ان چونچلوں کی ضرورت نہیں تجھے. امار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس فضول شاپ میں گھسنے سے بروقت روکا تو وہ اس کی بات پر تھم گئی. رملہ کے چہرے پر پہلے تو ایک مصنوعی حیرت ابھری، جیسے امار کی بات اسے بہت چونکا گئی ہو. پھر وہ زور سے ہنسی، وہی چلبلی نٹ کھٹ ہنسی جو امار کے حساب کو ہمیشہ ہلا دیتی تھی. تو مطلب آپ کو پتا تھا میں کس شاپ میں جا رہی ہوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے شک سے امار کو گھورا جو اب نظریں چرا رہا تھا. میں پاگل ہوں کیا جو تجھے اس شاپ سے یہ نائٹیز لینے دو؟ کیا کروں گا میں تیری اتنی بے باکی کا؟ مطلب تم ان سب کے بنا بھی بومب ہے. امار نے بڑے جبر سے دانت پیسے، پر رملہ کو اس میں ایک عجیب سی بے بسی نظر آئی، جیسے وہ خود اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو لیکن زبان مزید چپ رہنے کے قابل نہ رہی ہو. کیا کریں گے؟ رملہ اس کے اور قریب ہوئی، چہرہ امار کے بالکل سامنے لا کر سرگوشی کے انداز میں بولی. میری بے باکی سے ڈر لگتا ہے؟ امار نے سختی سے نظریں چرا کر رخ موڑ لیا. ڈر نہیں لگتا تجھے، نہ ڈرا دوں یہ فکر ستاتی ہے، دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اس کی آواز میں دبی دبی بے بسی اور جذبات کی گونج تھی. رملہ پل بھر کو خاموش ہوئی، جیسے کچھ سوچا، پھر اچانک امار کا بازو پکڑ کے اسے شاپ کے شیشے والے دروازے کی طرف کھینچا. چلیں اندر چلتے ہیں، آپ خود سلیکٹ کر دیں کون سی نائٹی میں آپ کا دماغ کم خراب ہوگا. امار کا رنگ سرخ پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کی ضبط کی تنابیں کھینچ لی ہوں. رملہ باز آ جا، میں یہاں شوہر بن کر ساتھ آیا ہوں، مجرم بن کر نہیں جانا چاہتا. چپیڑ کھا بیٹھے گی مجھ سے. امار نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالنے کی کوشش کی، مگر رملہ نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا. اور میں تو آپ کے عشق میں مجرم بننے کو بھی تیار ہوں، آپ چاہیں تو قیدی بنا لیں، نائٹی میں یا شرٹ میں تو صرف آپ کی ہوں. وہ شرارت سے جھک کر بولی اور اتنے زور سے ہنسی کہ امار کی حالت غیر ہو گئی. پھر وہ خود ہی چھوڑ کر آگے بڑھی، خود ہی اس کی بازو چھوڑ کر آگے بڑھی اور شیشے والے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا. چلے نا شوہر جی، دیکھتے ہیں آپ مجھے کس رنگ میں برداشت کر سکتے ہیں. امار نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا، پھر سر جھٹک کر خود کو کمپوز کیا. یہ لڑکی میری جان لے کر ہی چھوڑے گی. امار اس کے ساتھ شاپ کے اندر داخل ہوا تو چاروں طرف نرم روشنی، سلک لیس اور رنگ برنگی نائٹیز کی قطاریں تھیں. رملہ نے ایک نائٹی اٹھا کر شرارت سے اس کے سامنے لہرائی.
اتنی ہلکی کہ عمار نے فوراً نظر چرا لی۔ یہ کیسی لگے گی مجھے شوہر جی؟ رملہ نے نرمی سے کہا اور وہ کپڑا اپنے کندھے سے لگا لیا جیسے پہنے ہوئے ہو۔ عمار نے ایک پل کو آنکھیں بند کی، جیسے خود کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے رملہ کا بازو تھام کر اسے تھوڑا قریب کیا۔ جس ایریا میں وہ کھڑے تھے وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رملہ سیال تو خود ایک بم ہے، تجھے کسی نائٹی کسی چھوٹے کپڑے کی ضرورت نہیں مجھے بہکانے کو۔ عمار نے اپنی لہو اور شام نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے دھیرے مگر گھمبیر لہجے میں وارننگ دی۔ رملہ کی آنکھیں پھیلیں، دھڑکن تیز ہوئی۔ اور یاد رکھ، جب وقت آیا نا تو میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا تجھے اپنی باہوں میں پھر بھرنے میں۔ سوچ اپنی حالت جب ہوا نکل گئی میرے گلے لگانے پر۔ مت سختی بلا اپنی بے وقت۔ میں ایک بار بگڑا تو پھر نہ تیرا شرمانا تجھے یاد رہے گا، نہ بہکانا اور نہ بھاگنا، کیونکہ سیال جب بہک جائے نا تو مکمل بہکتا ہے۔ رملہ کا رنگ اس کی اتنی ساری معنی خیز دھمکیوں پر سرخ ہو گیا، گال دہکنے لگے، نظریں زمین پر اور دل آسمان پر اڑنے لگا۔ تو میں یہ سمجھ لوں کہ آپ مجھ سے دور میرے لیے ہیں، مجھے وقت دے رہے ہیں، مجھے خود سے بچا رہے ہیں، میں مان لوں یہ میری فکر ہے نہ کہ مجھ سے دور رہنے کی آپ کی خواہش۔ بس اتنا بتا دیں عمار، میں اپنی حدوں کو واپس پکڑ لوں گی۔ عمار نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے رملہ کی بات اس کے ضبط کے آخری کنارے پر آ کھڑی ہو۔ پھر آہستگی سے اس کی تھوڑی تھامی اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رملہ، اس کی آواز گہری، دل کے کہیں بہت قریب سے نکلی تھی۔ وہ پوری جان آنکھوں میں لے آئی۔ یہ جو تو ہے نا، میری حدوں کی بھی آزمائش اور میری خواہش کی معراج۔ وہ لمحہ بھر کو رک کر اس کی آنکھوں میں دکھنے لگا، جہاں معصومیت کے ساتھ ساتھ اعتماد کی روشنی تھی۔ میں تجھ سے دور نہیں بے وقوف، صرف تیرا ہاتھ مضبوطی سے تھامنے سے پہلے اپنی مخلق دنیا کو تیرے لیے محفوظ بنا رہا ہوں، سمجھ اس بات کو۔ رملہ کی پلکیں تھڑکی، آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ تو یہ جو ہر بار مجھے دور کر دیتے ہیں یہ بھی؟ اس کی آواز حفیف سی لرزی۔ یہ بھی میری آرزو ہے، سخت خول میں لپٹی اچانک جنم لیتی پرزور خواہش، لیکن تیرے لیے ہے۔ اگر میں تجھے چھو لوں، اپنا بنا لوں تو تجھے خود سے کبھی الگ نہ کر پاؤں گا۔ عمار نے اس کا ماتھا اپنی پیشانی سے لگایا، آنکھیں بند کی۔ میں وقت لے رہا ہوں تاکہ اس وقت جب تو میری ہو تو کوئی وسوسہ، کوئی تردد باقی نہ رہے، نہ میرے دل میں نہ تیرے مقدر میں۔ رملہ کی آنکھ سے خاموش آنسو نکلا۔ وہ روتی روتی ہنس دی۔ تو پھر وعدہ کریں کہ جب وہ وقت آئے گا تو آپ مجھے میرے سب انتظار کا صلہ دیں گے، میرے سارے خواب بغیر مانگے سچ کریں گے۔ عمار نے مسکرا کر اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا، تھوڑا سا پبلک پلیس کی سبب فاصلہ بنایا، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ وعدہ ہے رملہ سیال، ایک وقت ایسا ہوگا جہاں صرف تو ہوگی اور تیری ہر ادا کا جواب میں دوں گا، محبت سے، جنون سے اور سب کچھ مکمل ہونے کی شدت سے۔ رملہ نے گہری سانس لی اور نائٹی جو ہاتھ میں تھی واپس ریک پر رکھ دی۔ پھر مجھے نائٹی کی ضرورت نہیں، مجھے صرف وہ وقت چاہیے جس میں آپ صرف میرے ہوں گے۔ عمار نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے شاپ سے باہر لایا اور شکر کی سانس لی۔ یہ چڑیل قابو آئی، اور وہ وقت تیری خواہش سے زیادہ سخت ہوگا تجھ پر رملہ۔ رملہ نے ٹھٹک کر ساتھ چلتے جن کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب وہ سختی اور شدت تھی کہ رملہ کا پورا وجود کپکپا سا گیا۔ حسین چاہیے وہ وقت مجھے عمار، وہ روحانسی ہوئی۔ مجھے دیکھ غور سے، حسین کے بجائے سخت زیادہ مناسب نہیں؟ عمار نے فخریہ انداز میں کالر جھاڑا تو رملہ کا دل کیا اس کولڈ آدمی کا سینہ آگ لگا کر ہی دہکا دے۔ ویسے تو انٹارکٹیکا ہی رہنا تھا، یہ تو طے ہے۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا عمار۔ وہ دانت پیس گئی، بیچاری نائٹی بھی نہ لے سکی تھی اور پاگل بن کر عمار کی باتوں میں بھی آ گئی۔ کچھ کرنے کی کوشش بھی نہ کر پھر، چل اب ڈرامے باز۔ عمار نے اسے آگے کو دھکیلا جس پر وہ کاٹ کھاتا گھوری، لیکن بہرحال اسے عمار ایسے بھی جان سے پیارا تھا۔ تم یہاں کیوں آ گئی اجر؟ وہ باہر آیا تو اجر پورٹ سائڈ بنے ایریا میں واک کر رہی تھی۔
बासिल को आता देखे रुकी, जबकि उसके सवाल पर नजरें सी चुराई। भाई का वेट कर रही थी। पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। अकेले इनको छोड़कर आए थे, ऐसा ना हो लाशें बिछाए लड़ रहे हो। तुम कॉल तो करो। अजर की फिक्र पर बासिल मुस्कुराया और फोन स्क्रीन सामने की अमार का मैसेज दिखाया। हम 10 मिनट तक पहुंच रहे हैं। अजर को कुछ हौसला हुआ, लेकिन वो बासिल की गहरी नजरों से बच नहीं सकती थी। बाबा से क्या बात हुई तुम्हारी? बासिल ने उसकी ठोड़ी हाथ बढ़ाकर थामे चेहरा उठाया तो अजर की आंखों में हफीफ सी उदासी छा गई। कुछ खास नहीं, बस पूछ रहे थे क्या मैं नाराज हूँ। अजर की आवाज में यासियत का दबाव था। और तुमने क्या कहा अजर? बासिल उसे नजरें चुराने ना देता, उसका चेहरा हनूज उठाए थोड़ा मजीद करीब हुआ। मैं क्या कह सकती हूँ, वही कहा जो सच है। अब वो मेरे अच्छे बाबा नहीं हैं। अजर ने बासिल का हाथ पकड़कर हटाया और 2 कदम आगे जाकर रुकी। गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमा ली। ऐसा नहीं कहते। उन्होंने माना बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन उनकी नीयत किसी भी मामले में बुरी नहीं रही। तुम्हें पता है मेरे साथ उन्होंने जो किया वो बहुत बुरा सही, लेकिन शायद वही बेहतर था। मैं अमार को नाम मैं अमार के नाम को अपनी मासूम और इकलौती शख्सियत के साथ कभी संभाल ना पाता। अब तो मैं ठीक भी हो चुका हूँ। अब तुम उनको ये सजा मत दो। इनसे भले बहुत गलतियां हुई, लेकिन उनका दिल बहुत नर्म है। जितनी तकलीफ उन्होंने अपने बच्चों को दी, यकीन करो दुगनी उन्होंने झेली। इधर देखो, तुम ऐसी नहीं हो अजर। तुम जबरदस्ती मत करो खुद के साथ। वो इस उम्र में तुम्हारा दूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो और बाबा भले जितने भी जवान बनते फिरे, लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं, और इस उम्र में वालिदैन को बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अजर ने उसकी हर बात सुनी, आंखें जैसे तारीक आसमान का कोई सबसे अकेला हिस्सा मालूम हुई। इन पर चीख नहीं सकी, उनका गिरेबान पकड़कर पूछ नहीं सकी कि उन्हें किसने हक दिया था तुम्हारी जान के साथ खेलने का। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन मैं उनका किया भुला नहीं सकती बासिल। तुम्हें इस बीच कुछ भी हो सकता था। उन्होंने एक बार भी मेरी तुमसे नफरत के बीच में आने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी जिसे चाहती थी आखिर इससे नफरत करने का सफर उसे कहाँ कहाँ से लहूलुहान करेगा। तुम तो अपने जहनी जिस्मानी मसाइल में उलझे थे। तुम नहीं बता सके मुझे कुछ, लेकिन वो तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। मैं पहरों रोती थी, कमरे में बंद रहती, कई कई दिन कुछ खाती पीती नहीं थी। वो सब चुपचाप देखते थे। तकलीफ बस मुझे इस बात की है वो कोई सबूत पेश ना करते। बस एक बार मुझे यकीन दिला देते कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो गलत है। बासिल ने आहिस्तगी से उसे अपने सीने लगाया। वो बिल्कुल हक पर थी, लेकिन बासिल के नजदीक रहमान सियाल भी हक पर थे। वो तुम्हें बताते तो क्या तुम अपनी आंखों का देखा झुठला पाती? तुम जिद्दी थी। तुमने जो देखा था वो सच था अजर। मैंने ही उसे धक्का दिया था, लेकिन इस कमीने ने मुझे उकसाया था। वो चाहता था वहां से गिरे और मैं गिराऊं उसे। खुद में उसकी हिम्मत नहीं थी ये नाटक करने की। उस दिन वो जो करने वाला था इस पर कांप रहा था वो। तुमने जो देखा सच था, तो हम जितने भी सबूत लाते, जितनी बार यकीन दिलाते, तुमने यकीन नहीं करना था। तभी ना उन्होंने कोशिश की ना मैंने। वो चुपचाप उसके सीने लगी थी, जैसे उसकी धड़कन बेहद मध्यम हो गई हो। बासिल ने इसे दोनों बाजुओं से थामे रूबरू लाया। इस सब की वजह से तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया तो क्या जी पाओगी तुम? वो पहले ही न जाने किस किस एहसास जुर्म में दबे हैं। वो हर मामले में बहुत मजबूर रहे। मैंने यूं ही तो माफ नहीं किया उन्हें अजर। कोई तो वजह होगी कि मैंने इतनी सारी ज्यादती माफ कर दी। क्योंकि मैंने उनकी जगह खुद को जब रखा तो मेरा दिल सच में फटने लगा था। तुम मेरी बीवी हो जिसका एक अलग ग्रेस है। तुम्हारे जैसा इन दोनों फैमिलीज में कोई नहीं। तुम मेरी तरह माफ कर दो उनको। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम इस फैसले में कभी नहीं पछताओगी। बासिल ने उसे हर तरह कायल कर लिया था। वो खुद भी अंदर से ये करके कटी हुई थी। अब भी आंखों में आंसू थे। एक और बात भी थी जिसकी वजह से मैं बाबा से नाराज हूँ। वो सरगोशियों में बोली, क्योंकि आवाज में नमी घुल रही थी। कौन सी बात है, जरा बताओ मुझे। वो शदीद बेकरार हुआ। मैंने सोचा अगर मैंने बाबा को माफ कर दिया तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल ना आए कि मैंने असल मुजरिम को इतनी आसानी से माफ कर दिया, और तुम पर इतना गुस्सा हुई और चिल्लाई। अजर ने भीगी आंखों से बासिल को तकते इसी तरह टूटती आवाज में बताया। तो बासिल ने बेसाख्ता मुस्कुरा दिया।
तुम मुझ पर बिला वजह भी चिल्ला सकती हो, गुस्सा कर सकती हो। ये दुनियादारी वाली बातें हमारे बीच कब से आ गई हैं अजर? तुम उन्हें माफ करोगी तो मैं ऐसा फजूल सोचने के बजाय ये सोचूंगा कि अजर सियाल जो असूलों की पक्की है, इस पर मेरे मेहरबान रंग चढ़ना शुरू हो गए। मैं खुशी से पागल हो जाऊं, यकीन करो। वो रोते रोते अपनी भूरी आंखों में मुस्कुराहट भर लाई। इसने मोहब्बत से अपने खूबरू जनाब को देखा, जो न जाने अल्लाह ने किस मिट्टी से बनाया था, जिसमें हर सांचे में ढलने की कुव्वत भरी गई थी। तुम्हें बता दूं कि तुम ऑलरेडी पागल हो बासिल माहिल। उसके सीने से लग जाती बोली। लहजा हथियार फेंकने सा था, और वो इसे बाजुओं में भरे से इसके हारने को भी इसी तरह समेट गया जिसे अजर सियाल को खुद में समेटा था। तुम्हारे लिए पागल हूँ, क्या बताऊं अजर सियाल। अभी एकदम बाबा की करीब मत जाना, उनको पता चल जाएगा तुम्हें मैंने काबू कर लिया है। बड़ी मेरी रग रग जानते हैं। डिनर के बाद एक डैडी हक दे देना उनको। वो रूबरू हुई और फौरी मुस्कुराकर सर हिलाया। तुम्हें किसी की नजर ना लगे बासिल माहिल। वो उसके दोनों हाथ थामे फिक्र में डूबी बोली, जैसे दुनिया जहां की मोहब्बत इस वक्त अजर सियाल की आंखों में उतर आई हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है अजर सियाल, सच वाली, वरना ये दुआ तो बस माँ देती है। वो इसे ये जुमला बिल्कुल उम्मीद ना नहीं कर रहा था। अजर ने उसके दोनों हाथ जो थाम रखे थे बारी बारी चूमे। मोहब्बत तो हुई है, लेकिन साथ तुम्हारी कदर भी आ गई है। हाँ, मैंने सब किया बासिल, सिवाय तुम्हारी कदर के। मैंने तुम्हारी सूरत सब पा लिया है, अब तुम मेरा ख्याल रखना, पहले से ज्यादा, क्योंकि कदर करने वाली अजर सियाल तुम्हें इमन आंटी और माहिल अंकल से भी ज्यादा चाहेगी। उसके दावे पर जी उठा। वो बिला वजह दावे नहीं करती थी, वो दावे करती ही नहीं थी। आज पहली बार किया, वो भी तब जब उसे यकीन था वो इस पर खरी उतरेगी। नामुमकिन, अपनी मामा बाबा का इश्क हूं मैं। बासिल ने इतराते हुए अजर को चैलेंज किया। चैलेंज कर रहे हो? वो आईब्रो चुकाए घूरी तो मौसूफ ने कंधे उचकाए कि बात तो वो सच कर रहा है। करने का दिल चाह रहा है चैलेंज, क्योंकि वो क्या है, मुझे बहुत ज्यादा चाहने वाली अजर देखनी है। बासिल ने जरा सा उसके कान की तरफ झुकते कहा तो अजर जरा सा पीछे हुए घूरी। वेट एंड वॉच। वो भी चमकती आंखों से मुस्कुराई। इसी लम्हे ड्राइव वे में गाड़ी के रुकने की आवाज आई। बासिल ने पलट कर देखा और मुस्कुरा दिया। लो, आ गए दोनों फाइटर्स। अजर ने भी पलट कर देखा और अगले ही लम्हे रमला की फ्रेश सी प्यारी शक्ल नजर आई, जो पुरएतमाद अंदाज में गाड़ी से उतरी। पीछे अमार खामोशी से बाहर निकला। चेहरे पर हल्की संजीदगी और आंखों में थोड़ी सी यहाँ वापस लौट आने की जज्बातियत भरी उदासी हलकोर रही थी। ओए हीरो, बासिल ने आवाज दी। जिंदा वापस आ गए या रमला ने अपनी बातों से नीम मुर्दा किया तुम्हें? अमार ने सुर्ख चेहरा लिए एक नजर रमला पर डाली, जो बमुश्किल मुस्कुराहट रोके पास आ रही थी। फिर शाने उचकाए। अभी जिंदा हूं, पता नहीं कब शहीद हो जाऊं। बासिल की हंसी निकल गई। अजर ने नजरें झुकाई और रमला ने जालत से बासिल के करीब आकर अजल के बाजू में बाजू डाला। अब आपके भाई ने मुझे उल्लू बनाया आते हुए, आप इनको डांटिएगा। रमला ने मासूम बने अदाकारी के सारे जोहर दिखाए। वो तो बचपन में मुझे भी बनाते थे, तुमने भी मेरी तरह इनका दिमाग एक्स्ट्रा चाटा होगा। अजर ने रमला की तरफ देखा, फिर एक हल्की सी शरारत से बोली, उफ, आपकी बहन हूं फिर मैं भी अजरपिया। रमला ने दांतों की नुमाइश की, जबकि बासिल इसलिए हंसा कि अमार की नजरें हंसी सुलगी हुई थी। बीवी हो तुम इनकी और बहन हो मेरी, ये दोनों रिश्ते मिलकर तुम्हें मजीद खतरनाक बना देते हैं। अमार ने जैसे बेसाहता अजर की बात पर सर हिलाया, जैसे कह रहा हो तुम्हें अंदाजा नहीं है इस खतरनाक बॉम्ब का। अभी बासिल कुछ कहने ही लगा जब जमालदीन उनकी तरफ आया। उसने जब इस अजनबी मगर मानूस लगते शख्स को देखा तो जमालदीन की आंखों में एक शनासाई उतरी। ये जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। बासिल ने पलटकर जमालदीन को देखा तो अमार भी पलट कर रुका। ठीक पहचाना जमालदीन, ये अमार है हमारा। बासिल के बताने की देर थी कि जमालदीन का चेहरा फक हुआ। सभी उसके रिएक्शन पर अफसुर्दा हुए। इसने नम आंखों से लपक कर अमार को गले लगाया, बहुत भी गर्म जोशी से लिपटा। जबकि सियाल हवेली का चौकीदार अकरम भी दौड़ता इस तरफ आया
تو جب جمال دین نے اسے عمار کا بتایا تو وہ بھی اسی جتنا جذباتی ہوا۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا اب زندہ ہے صاحب جی۔ وہ دونوں بے حد غمگین تھے۔ زندہ ہو میرے بھائیوں، ان دو گھروں کی حفاظت پر معمور رہنے کے لیے تم دو کا بے حد شکریہ۔ سلامت رہو۔ عمار نے دونوں کو بہت محبت و انس سے جواب دیا۔ جب کہ سینے ٹھنڈے ہوئے تو وہ اپنی اپنی جگہ پر گئے، اور جب عمار پلٹا تو وہ تین اسے ایک جیسی محبت سے دیکھ رہے تھے۔ اب تم تینوں مجھے یوں کیوں گھور رہے ہو جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہو؟ یہ دروازے پر ہی ایموشنل سین امید نہیں کر رہا تھا میں۔ ابھی ماما اور بارس سے کیسے ملوں گا، اور ساری ماہیل فیملی سے؟ وہ تو یہی پگھل رہا تھا، جبکہ رملہ نے آگے بڑھ کر اس کے برابر آتے پورے حق سے عمار کا کامتا ہاتھ تھاما۔ عمار نے ایک آزردہ نظر اپنے ہاتھ کے گرد حائل رملہ کے ہاتھ پر ڈالی۔ اجر اور باسل بھی محبت اور اداسی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں اور باسل پہلے جائیں گے، پھر آپ رملہ کے ساتھ آنا۔ تب تک ہم سب کو آپ کے بارے بتا دیں گے۔ ٹینشن مت لیں بھائی، ریلیکس رہیں۔ اجر نے تسلی دیتے انداز میں عمار کے سینے پر ہاتھ تھپکایا، اور عمار کے سر ہلاتے ہی وہ باسل کا ہاتھ تھامے ماہیل پیلس کی طرف بڑھی۔ سب یہی تھے تو ملن بھی یہی طے پایا گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑ۔ عمار نے ہاتھ چھڑوایا تو رملہ نے پھر سے پکڑا، اور اس بار انگلیوں میں انگلیوں کو جکڑ لیا۔ وہ سانس بھر کر رہ گیا، پھر رکا جب رملہ کی آنکھوں میں استحقاق دکھا۔ میں چھوٹی ضرور ہوں پر کمزور نہیں عمار، مجھے ساری عمر اپنی دکھی ماں کو سنبھالنا ہے۔ اب میرا حوصلہ بہت بڑھا دیا گیا ہے کہ اس باپ کی موت پر بھی راضی ہو گئی ہوں جس کا بھیانک روپ دیکھا ہے۔ مجھ سے بڑی تکلیفیں ہیں کیا آپ کی؟ اس لڑکی نے عمار کو سانس بھرنے لائق بھی نہ چھوڑا۔ نہ جانے کتنے لمحے وہ اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کب کہا مجھے تکلیف ہے کوئی؟ بہت دیر بعد وہ کچھ بول سکا تھا۔ وہ اس کی بازو سے لگے مسکرائی۔ یہی تو آپ کو کبھی بتانا نہیں پڑے گا کہ درد ہے، تکلیف ہے یا کوئی اذیت ہو رہی ہے، میں بنا کہے سمجھ جاؤں گی۔ وہ اسے اس کی خوش قسمتی سے ملوا رہی تھی۔ ابھی اس لمحے وہ مسکرا بھی رہی تھی اور عمار سیال کے تاریک موسم روشن بھی ہو رہے تھے۔ دوسری جانب باسل اور اجر سب کے بیچ پہنچ چکے تھے۔ ماہیل پیلس میں سب جمع تھے۔ کس کے اندر کون سی قیامت چل رہی ہے اس کو بھلائے سب ایک ساتھ ارحان اور میرال کی خوشی میں شریک تھے۔ سب کی توجہ چاہیے۔ باسل نے ہی سب افراد خانہ کو بآواز بلند اپنی جانب متوجہ کیا۔ سب نے بیک وقت لاؤنج کے کنارے کھڑے باسل اور اس کی پہلو نشین اجر کو دیکھا۔ کئی طرح کی حیرانگی، تجسس الگ الگ انداز سے چہروں پر اترا۔ سب کے بیچ بھی ماہا کی کربناک نگاہوں کا درد دیکھا جا سکتا تھا، جیسے وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کی گھٹن کا علاج بھیج دیا تھا۔ آپ سب سے کسی کو ملوانا ہے۔ مجھے پتا ہے یہ ملن آسان نہیں، لیکن ان دو فیملیز کے لیے آج بہت بڑی رات ہے، اور یقیناً یہ نہ ختم ہونے والے سکھوں اور آسانیوں کا آغاز بھی ہے۔ کسی ایسے کو واپس پانا جسے ہم نے مدتوں پہلے کھو دیا تھا، یقیناً بہت سی آنکھوں کو نم کر دے گا۔ باسل کی تمہید نے جسے ہر دل کو مٹھی میں بھر لیا تھا۔ رحمان، سیال اور ماہیل تو سمجھ چکے تھے، لیکن باقی سب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ رحمان نے آ کر ماہا کو اپنے حصار میں لیا تو انہوں نے تڑپ کر رحمان کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہوں یہ باسل کیا کہہ رہا ہے؟ کسی ایسے کی واپسی جس کے جانے پر ہم نے بہت سا درد سہا تھا، دیا بھی تھا۔ اس بار اجر نے باسل کو دیکھتے یہ جملہ ادا کیا۔ اب تو سب کے چہروں پر بے قراری اتر آئی۔ ہیرا، بارس، ارحان، میرال کے پیرنٹس، ایمن، ماہل سب ہماتن گوش تھے۔ کچھ کی آنکھیں تو ابھی سے پگھلنے لگی تھی۔ کون؟ بتا بھی دو اب میری جان۔ ایمن ہی بول اٹھی، جبکہ اجر اور باسل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر آہٹ پر وہ دو پلٹے تو رملہ کے ساتھ آتے عمار سیال کو دیکھے سب اپنی جگہ تھم گئے۔ ماہا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہر کوئی رملہ کے ساتھ آنے والے اس جانے پہچانے چہرے کو دیکھ کر ساکن ہو چکے تھے۔ عمار، وہ مل گیا ہمیں۔ باسل کی آواز سب کے کانوں نے نہیں دل نے سنی تھی۔ ایک پل جیسے ہر کوئی پتھرا گیا۔ ہیرا اور بارس نے سب سے زیادہ تکلیف محسوس کی۔ ہیرا نے شکوہ کناں نظروں سے جس سے باسل کو دیکھا، وہ اس لمحے سے زیادہ دل خراش تھا۔ سب یوں رکا جسے وقت نے خود رک کر یہ منظر دیکھا ہو۔
सब कुछ साकित था, सबकी आंखों में हैरत, दिलों में लरजता यकीन और फिजा में बेयकीन सा सकूत छा चुका था। माहा ने जैसे ही वो चेहरा देखा, इनकी आंखों से अश्क रवां हो गए। अमार के हमारा अमार है रहमान, मैंने ठीक सुना? माहा की लरजती आवाज पर अमार की आंखें भी सुर्ख हुई, जबकि रमला ने तब अमार का हाथ छोड़ा जब बारस आगे आया और दोनों हाथों में बेयकीनी से अमार सियाल का चेहरा भरा। भाई अब जिंदा थे। बारस की आवाज काम सी गई। सभी इस दर्दनाक मंजर में लिपटे थे। एमन भी आंसू होती आंखों से माहिल के साथ लग गई, जबकि मिराल और उरहान का भी हाल मुख्तलिफ न था। हम जिंदा था लेकिन मजबूर था। कितने बड़े और हैंडसम हो गए हो तुम बारस, बहुत याद किया मेरे दिल के टुकड़े। अमार ने से अपने सीने लगाया। तब भी उसकी नजरें माहा पर थी, जिनके दिल से उठते दर्द पर न जाने मरहम लग रहा था या इसमें से मजीद तकलीफ रस रही थी। मिस यू टू भाई, अब वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है, अब वापस आ गए भाई, ठीक है ना आप? बारिश का बस ना चला वो भाई को दिल में उतार ले। अमार ने उसको हौसला देते थपक कर रूबरू किया और उसका चेहरा हाथों में भरे माथा चूमा तो हर किसी की आंख नम थी। तभी हिरा मुस्तफा को मिराल के सपुर्द करती बासिल की तरफ आई। क्यों भाई? उसकी सरगोशी अजर ने भी सुनी, जो हिरा ने बासिल के सामने की। हम बाद में बात करें मेरा बच्चा। बासिल के लहजे में इल्तिजा थी, जिस पर वो मान तो गई, पर ये तय था बहुत लड़ने वाली है। जबकि दूसरी तरफ बारस अलग हुआ तो अमार ने बासिल के पहलू से चिपकी हिरा को देखा। अरे ये कौन है? छोटी सी गुड़िया हुआ करती थी हमारी, इधर आओ। हिरा ने भीगी आंखों से एक बार बासिल को देखा, फिर अपनी तरफ बुलाते अमार को। वो मरे कदमों से अमार की तरफ आई। मैंने सुना है अब तुम पूरी बारस की हो गई, हमारी गुड़िया भी रही हो या नहीं? अमार ने उसका रंधा चेहरा ठोड़ी से पकड़े उठाया तो कई आंसू हिरा की आंखों से ढल गए। हूँ, वह मुश्किल बोल सकी थी। अमार ने उसे अपने सीने लगाया, जरूर हिरा में बिल्कुल कोई फर्क ना किया। रो मत, मैं ठीक हूँ हिरा। वो तो न जाने किस किस तकलीफ पर रोई कि सबकी आंखें भीग गईं। कुछ लम्हे लगे इसे बेहतर होने में। अल्लाह का शुक्र है आप सलामत हैं अमार भाई, खुश आमदीद। वो भी संभल कर रूबरू हुई तो अमार उसका सर चूमते मुस्कुराया। जब उसके बाद इसने उरहान, मिराल और इस प्यारे से मुस्तफ़ा को देखा। क्यूट सी फैमिली है ये तो। अमार की कहने की देर थी कि उरहान ने आगे आकर इसे गले लगाया। अल्लाह का शुक्र जिसने हमारी इस खुशी को तुम्हारी आमद से कई चांद लगाए अमार, खुश आमदीद भाई। अमार की आवाज़ भी भारी थी और अमार का दिल हर गुजरते लम्हे किसी बोझ तले दब रहा था। शुक्रिया, ये खुशी रास आए तुम्हें, बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। अमार ने मिराल के सर पर भी हाथ रखा, जबकि वो दो जानों बैठे बाजू फैलाकर मुस्तफ़ा को अपने पास बुला रहा था। वो थोड़ा डर रहा था, लेकिन जब मामा बाबा ने प्यार से इशारा किया तो वो फौरन से आकर अमार की बाजुओं में सिमटा। मुस्तफ़ा। और हान ने उसका तारुफ करवाया तो अमार ने उसे बाजुओं में उठाते गाल चूमते प्यार किया। मुस्तफ़ा को उसका प्यार करना बिल्कुल अजनबियों वाला नहीं लगा। तभी वो भी सबकी तरह हैरान और जज्बाती हुआ। बहुत प्यारा है मुस्तफ़ा। कैसे हो मुस्तफ़ा? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अमार का इससे बात करना हर किसी को उदास सी भीगी स्माइल दे गया। नो तो नो, बाबा से पूछूंगा। मुस्तफ़ा की तोतली जुबान पर अमार मुस्कुराया और इस गोल गप्पे की गाल फिर चूमी। बाबा से पूछने की क्या जरूरत है, मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारा, ओके? मुस्तफ़ा ने आगे से फौरन सर हिलाया। ओते, वो खिलखिलाया तो अमार ने इसे उरहान के सुपुर्द किया, जबकि अब भी उसकी नज़र माहा पर थी। रमला, अजर और बासिल तीनों ही जज्बाती थे, क्योंकि माँ से मिलना सबसे भारी होने वाला था। आप तो अब भी हसीन हैं दोनों, कौन से घाट का पानी पीती हैं और अपने शोहरों को भी पिलाती हैं। माहा और रेमन दोनों की तरफ बारी बारी देखते वो मुस्कुराया तो दोनों की आंखों में आंसू थे। मैं ये नहीं देख सकती अप्पिया, मुझे कुछ हो जाएगा, बाहर जा रही हूँ ताज़ा हवा में सांस लेने। रमला ने गर्दन से मसलते गहरा सांस लेते अजर के कान में सरगोशी की, मगर इससे पहले अजर उसे रोकती वो दिल बर्दाश्ता होकर बाहर निकल गई। अजर का दिल भारी सा हुआ। अमार। माहा दो कदम आगे बढ़ी, एक पल को अपने हाथों से मुंह ढांपा और फिर कपकपाती आवाज में से पुकारी, जिसने इन्हें रोने ना दिया और आगे बढ़कर अपने गले लगा लिया। एक माँ की तकलीफ का दरमा बस उसकी पहली औलाद के सीने लगना ही तो होता है।
وہ اولاد جس نے اسے ماں بننے کا احساس دیا ہو۔ میں واپس آ گیا ہوں ماما، آپ کو دیکھنے آیا تھا پلمبر بن کر۔ پہچان گئی تھی نا مجھے؟ کئی لمحے وہ کچھ بول نہ سکی، صرف روتی رہی، اور وہ ماں کی آغوش میں صدیوں کا سکون پا رہا تھا۔ سبھی اس منظر پر دکھی تھے۔ ہاں، دل نے کہا تھا کوئی دل کا حصہ ہے، ایسے چھپ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھنے آئے تھے کہ میں تمہیں پہچانتی ہوں یا نہیں؟ ماں کا امتحان لیا تم نے؟ وہ روبرو لاتے ان کے شکوے پر تڑپ اٹھا۔ ہرگز نہیں ماما، بس ہمت جمع کرنے آیا تھا کہ کیسے ملوں گا آپ سے، کیا بیتے گی آپ پر۔ وہ خود بھی بے حد تکلیف میں تھا۔ میں تو آج تک تمہارا کمرہ روز صاف کرتی آئی ہوں، مجھے تو تمہاری موت پر یقین تک نہیں آ سکا کبھی۔ تم نے ایسی ماں کو آزمانے کا سوچا بھی کیسے؟ تمہارے کمرے میں دھول نہیں پڑنے دی، کیونکہ مجھے پتا تھا میرا دل اگر ٹھیک دھڑک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میرے سب بچے سلامت ہیں۔ بظاہر میں مان گئی تھی جو سب نے مجھ سے کہا، پر تم میرے پہلے بیٹے ہو، تم سے میرا تعلق تم سمیت سب کی سوچ سے بہت مختلف ہے۔ تم نے بہت دیر نہیں لگا دی آنے میں عمار۔ وہ تکلیف، درد اور اذیت کے ہر مقام سے کہیں اوپر تھی۔ ان کی تکلیف نے ہر فرد کی آنکھ نم کر دی۔ عمار نے ان کو اپنے سینے لگایا۔ رملہ کی کمی کسی نے محسوس نہ کی، مگر عمار کو وہ کہیں دکھائی نہ دی تو دل مزید کٹنے لگا۔ لیکن اجر سے جب عمار کی نظر ملی تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے رملہ کا بتا دیا۔ مجھے بھی آج یہی لگ رہا ہے کہ میں نے آج تک جو سوچا وہ غلط تھا، یہی کہ آپ مجھ سے پیار نہیں نفرت کرتی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کی زندگی آ کر بہت مشکل کر دی تھی۔ وہ روبرو ہوئی تو اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرے اس کی بات سے انکاری ہوئی۔ تم نے جا کر میری زندگی مشکل کی عمار، آ کر رہی۔ میں بہت پچھتائی جب اللہ نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ بہت پچھتائی کہ کاش تمہیں کہہ پاتی کہ تم میری جان ہو۔ وہ بری طرح سسک پڑی تو عمار نے ان کا سر چومتے جیسے اپنے سینے لگاتے سنبھالا۔ سنبھالے خود کو، روئے مت، سب جان گیا، بالکل دیر نہیں ہوئی۔ جان گیا ہوں آپ کی جان تھا، مت روئے ماما، میں اب کبھی دور نہیں جاؤں گا آپ سے، ایسے مت روئیں پلیز۔ وہ ان کے سارے آنسو اپنے سینے میں جذب کر رہا تھا، لیکن جانے وہ ماں کس کس درد پر روئی کہ اس کی تکلیف پر سب رو پڑے۔ تم ٹھیک ہو؟ تم کہاں چلے گئے تھے عمار؟ میں نے ہر پل تمہیں یاد کیا۔ وہ روبرو ہوئی، اپنے سارے آنسو پہنچے، ان کے سوال ختم نہیں ہونے تھے، مگر عمار کا ضبط ضرور ختم ہو رہا تھا۔ میں نے بھی کیا، آپ کو بہت یاد کیا۔ عمار نے ان کے دونوں ہاتھ چومے تو ماہا مزید برا روئی کہ عمار کو بابا کی طرف مدد کے لیے دیکھنا پڑا۔ رحمان نے ماہا کو سنبھالا کیونکہ وہ ہار سا رہا تھا۔ ایمن کو دیکھتے عمار نرم مسکرایا تو وہ بھی آ کر عمار کے سینے لگی۔ میرا بچہ، تمہاری واپسی پر جی اٹھے ہم۔ سلامت رہو عمار، کبھی مت جانا اب۔ ایمن کی بھی ماہا جیسی ہی حالت تھی۔ عمار کو انہوں نے زیادہ پریشان نہ کیا، جبکہ ماہیل نے پوری قوت سے عمار کو اپنے گلے لگایا، اور ان کا گلے لگانا عمار کی ٹوٹتی ہمت کو بندھا گیا۔ ماہا اب رحمان سیال کے سینے لگی خاموش تھی، بس اپنے بیٹے کا چہرہ مسلسل دیکھتے اس کے وجود کو اپنی نگاہوں میں جذب کیے جا رہی تھی۔ اجر اور باسل ایک طرف کھڑے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے، جیسے دل سے شکر ادا کر رہے ہوں۔ یہ رات صرف فرحان اور میرال کی خوشی کی نہیں رہی تھی، بلکہ یہ دو خاندانوں کے دوبارہ جڑنے، زخموں کے بھرنے اور کھوئے ہوئے چہروں کے واپس لوٹ آنے کی رات بن چکی تھی۔ میرال کے پیرنٹس اور بھائی بھی عمار سے ملے، سب کے چہروں پہ جیسے واپس چمک آئی تھی۔ رملہ آپ کی بہو ہے ماما۔ وہ کاؤچ پر ماہا کے ساتھ ہی بیٹھا جب یہ بولا تو سب کے چہرے ایک بار پھر خوشی اور حیرت کی زیادتی سے سفید پڑے۔ کیا؟ تبھی وہ آفیشل حصہ بننے کا کہہ رہی تھی۔ ہیرا کے منہ سے بے اختیار سلپ ہوا، جسے بس بارس ہی سن سکا۔ وہ سب عمار کے آگے پیچھے جمع تھے۔ بارس نے ہیرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے باہر رملہ کو دیکھنے نکلا۔ اس نے بھی کچھ نہیں بتایا کہ سب کیسے ہوا، رملہ سے نکاح کیسے، کہاں ملی وہ تمہیں؟ ماہا کے اتنے سارے سوال تھے اور باقی سب بھی جاننا چاہتے تھے، لیکن ابھی ڈنر تھا تو عمار یہ سب فی الحال ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، تو ابھی کے لیے ٹال دیا، جبکہ رملہ لان میں ٹہلتی اپنا گھٹا سانس قدرے بحال کر چکی تھی۔
जब पलटी तो हीरा और बारिश को अपनी तरफ घूरियां डालता देखे रुकी। तुमने हमें हवा भी नहीं लगने दी, भाई से मिली और तो और उनकी बीवी भी बन गई। ये दोस्ती थी तुम्हारी, हम तो उसे ये सब छुपाया। बारिश ने आगे बढ़कर निरूठेपन और तकलीफ से शिकवा किया तो हीरा भी करीब आ रुकी। सब बहुत जल्दी हुआ गाइस। रमला की थकी सी आवाज इन दो को कायल करने लगी, पर वो उल्टा उसके लिए फिक्रमंद हुए। तुम ठीक हो? चेहरा सफेद क्यों हो रहा है? हीरा ने आगे बढ़कर रमला को खुद से लगाते पूछा तो रमला कुछ ना बोली, बस गले लग गई। जबकि बारिश को भी ऐसा लगा कुछ और भी है जो रमला के अंदर हर्ष की मानद बरपा है। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों की फिक्र पर प्यार आ गया। आए लड़ने थे और मुझे देखते ही पिघल गए। रमला ने रोहान से होते दोनों को रूबरू होते देखा। कोई नहीं पिघले हम, समझी। इसका हिसाब तुमसे ट्रीट लेकर पूरा होगा। पारस ने भी उखड़ते हुए डिमांड रखी। ले लेना, तुम दोनों की शादी पर बहुत कुछ करने वाली हूँ मैं, बेफिक्र रहो। अब मैं तुम दो से सीनियर हूँ रिश्ते में, तो बहुत लाड मिलेंगे तुम दो को मेरे। रमला ने दोनों को एक एक हाथ थामे दबाया, जिस पर वो दोनों ही मुस्कुराए। आ जाओ सब, डिनर लग गया है। बासल ने बाहर आकर तीनों इमोशनल नफूस को इतला दी तो वो तीनों बैक वक्त पलटे। पारस तुम रमला को लेकर जाओ, मैं और भाई आते हैं। हीरा ने आईब्रो उचकाकर मुजरिम को देखा, जिस पर बारस ने रमला का हाथ पकड़ा और बेगम के हुक्म की तामील करते इसलिए माहिल पैलेस की तरफ बढ़ा। जबकि बासिल ने मुस्कुराकर अपनी खूनहार होती गुड़िया को देखा, जो क्लास लेने के पूरे मूड में थी। तो बासिल भाई, क्या था वो? अजर के लिए मेरा दिल पिघलाने की साजिश, वरना मेरे भाई झूठे तो नहीं थे। बासिल ने कुछ ना कहा, पकड़कर अपनी जज्बाती गुड़िया को अपने सीने लगा लिया। मैंने जो कहा सच था, धक्का मैंने ही दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी थी, वो बच गया। मेरी जान में कोई साजिश क्यों करूंगा? अजर क्या तुम्हारा सर्दपन डिजर्व करती थी? अच्छा हुआ कि तुम दो के बीच की तलखी खत्म हो गई। वो बासिल का हिसार झटक कर रूबरू हुई, अभी भी गुस्सा थी। और जो मैं तकलीफ में रही ये सोच सोच और डर कर कि अगर कभी अजर अपिया को पता चला तो आप दो का रिश्ता खराब होगा। उफ, मैंने कितनी दुआएं की, मेरी हालत कितनी नाजुक रही, मैं कितना हर्ट रही, इसका क्या? हिरा की एहसास की तो जज्बातियत का बासिल को बखूबी एहसास था। वो ऐसा रद्द अमल देगी ये भी बासिल जानता था। मैं माफ़ी मांगता हूँ बच्चे, इस हर सोच और डर के लिए माफ़ कर दो मुझे, मेरा बच्चा हो ना। बासिल ने कोई बहस ना करते सीधा माफ़ी मांग ली और यही वो इमोशनल क्वीन पिघल गई। कर देती हूँ, पर आइंदा मुझे इतना मत डराइएगा और इतने बीवी के गुलाम भी मत बना करें। हाँ, वो मान तो गई, पर फूली गालों के संग हनूज रूठी लगी। जब बारस तुम्हारा गुलाम बनेगा तब मैं भी उसे यही हदायत दूंगा। बासिल भी किसी से कम थोड़ी था। हिरा ने आईब्रो झुकाए। ऐसा नहीं करेंगे आप, गर्दन दबा दूंगी आपकी। हिरा ने घूरी दी तो बासिल ने हंसकर इसे खुद से लगाया। मेरा बच्चा। वो लाड पर भीगी आंखों से मुस्कुराई। मैं बहुत खुश हूँ कि वो लौट आए, अब सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हिरा की आवाज में खुली नमी उसके अंदर के सुख की आकाश थी। बासिल ने भी यकीन से सर हिलाया कि बिल्कुल ऐसा ही तो होने वाला था। जी जनाब, तो फाइनली सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है। तो ये एपिसोड फैमिली और कपल स्पेशल कह सकते हैं आप, कपल्स के बारे में और फैमिली के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस नावल की चीज़ थी, यानी हमारे प्यारे अमार का वापस आना, तो उस पे डिपेंड करती थी। काफ़ी लॉन्ग दी है आज भी। तो अगला पूरा हफ्ता जो है वो हम आखिरी 3 एपिसोड जो इसी तरह घंटे 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 की होंगी, एक एक दिन के गैप से आएंगी, तो वो हम पूरा करेंगे और संडे तक इंशाल्लाह पीडीएफ का बंदोबस्त कर देंगे, जो भी सिस्टम हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो हमारी लास्ट एपिसोड का पार्ट 1 होगा। पार्ट 3 होंगे लास्ट के, तो मिलते हैं उनमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।